الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ اس آبادی کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کئی سالوں سے ان کے ساتھ شناسائی تو ہے، واقفیت تو ہے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی محفل کی دعوت ہی نہیں دی. لیکن ایک دن میں نے گلہ کیا کہ میں بھی آپ نہیں کوئی ایسا کرنا نہیں چاہیے، تو پیار سے بات کر. میں کیا کہ اسی بھی ایک ہی رہنے ہیں کہ کبھی پیار محبت فرما دیا کرو. الحمدللہ 2 دن پہلے ارشاد فرمایا کہ ساڑھے گھر دے اندر غوث اعظم شہنشاہ بغداد قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل پاک ہے. تو خوش نصیب ہیں محفل کو سجانے والے بھائی کرام صاحب اور ان کے بیٹے اور آپ سب جو ہیں خوش نصیب ہیں. شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے کہ محفل سجانا. کوئی تو کنجر نچاتے ہیں، کوئی ڈھول ڈمکا کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. وہ سارے فضول ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اگر کوئی جنت کا راہی بننا چاہتا ہے تو وہ حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا ذکر کرے، وہ داتا علی حجویری کا ذکر کرے، وہ حافظ محمد اسماعیل کا ذکر کرے، وہ ہدایت علی شاہ صاحب کا ذکر کرے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. وہ جنہوں نے پیار ہو وہی کا ذکر کرتا ہے. ساڑھے بہو اکرام صاحب محمد اکرام علی صاحب کو نبی پاک سے محبت ہے، خدا سے محبت ہے، داتا جی حجویری سے محبت ہے، میاں اسماعیل سے محبت ہے، ہدایت علی شاہ صاحب سے محبت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے. اس لیے یہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کئی سالوں سے اللہ اکبر حلال روزی کما کر سبحان اللہ یہ سارے باپ بیٹے دکان چلاتے ہیں اور حلال روزی کما کر اللہ والوں کا عرس کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا یقیناً یہ کامیابی ہے، کامرانی ہے. تو میرے بھائیوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. وہ آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد اور قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو میں نے زیادہ تقریر نہیں کرنی، بہت ہی پیاری تقریر کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا بابر شہزاد صاحب. تو 15 منٹ تقریباً میں کہا گیا ہے تو اتنا ہی تقریباً میں تقریر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ والوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو میں نے ایک مرکب پڑھنی ہے حضرت غوث پاک کی، کیونکہ یہ حضرت غوث پاک کا عرس ہے، غوث پاک کی 11ویں شریف کا عرس ہے. تو شاعر کہتا ہے غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے. کیوں؟ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. سلطان کہتے بادشاہ کو، تو یہ دنیا کے بادشاہ وزیر ہو، صدر ہو، آرمی ہو، فلاں فلاں، یہ میرے غوث ایسے سلطان ہیں، ایسے سلطان ہیں ان کے قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے غوث اعظم
آپ لوگوں کو پتا کیا ہو کہ یہ کتنی شان والا ولی ہے، یہ کتنی عظمت والا ولی ہے، یہ وہی شان والی ولی ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ شاعر، اللہ اکبر، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، سبحان اللہ، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اللہ کو ماننے والے ہیں، جہاں جہاں محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، وہاں وہاں میرے غوث جلی کی ماننے والے ہیں۔ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اللہ اکبر پیار مشیر کے دن کھیرے پکاتے تھے، دودھ کے کھیرے پکاتے تھے، حضرت غوث پاک کے سالے سواب کے لیے محفلیں سجاتے تھے کہ غوث کیوں؟ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اور میرے غوث کا کیا مقام ہے، اور گردن سارے ولیوں کی جھکائی گئی۔ بڑے بڑے ولی ہیں، بڑے ولی ہیں، لیکن گردن سارے ولیوں کی جھکائی گئی، اور گردن سارے ولیوں کی جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی گئی۔ آج بھی کوئی کسی عقیدے کا بندہ ولی بنا پڑتا ہے، جعلی نبی، کوئی فلاں نبی فلاں نبی، اور جنی تک دیر تک میرے غوث اعظم نہیں منے گا کوئی ولی ہو سکتا۔ گردن سارے ولیوں کی جھکائی گئی، اور مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، میرے غوث جلی کا مدد، چاہے اللہ اکبر، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدہ خان ہے۔ وہ میرے غوث کے نعرے مارتا ہے، میرے غوث کا ذکر کرتا ہے، میرے غوث کی جانی اپنے گھر میں ان کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ والوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اور جہاں اللہ والے کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اللہ۔ ساڑھے بہو محمد اکرام علی صاحب کیسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے فلیکس پر حضرت داتا علی حجویری اور ولیوں کے سردار کا نام لکھا، محمد اسماعیل صاحب کا نام لکھا، ہدایت علی کا نام لکھا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ غوث پاک کا کیا مقام ہے؟ غوث اعظم درمیانے اور شامی طرف کان کھول کے گل سننا ذرا تو جا کر ہونا پاری تاریخ کاری صاحب نے کی گل کر دیتی ہے۔ غوث اعظم اور درمیانے اولیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء، چون محمد درمیانے انبیاء۔ اور جس طرح سارے نبیوں کے اندر حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر حضرت داؤد سے لے کر سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف سے لے کر حضرت
جو ہے موسیٰ کلیم سے لے کر عیسیٰ کلیم تک سارے نبیوں سے افضل آمینہ کا لاڑ ہے، عبداللہ کا چاند ہے، اسی طرح سارے ولیوں میں افضل غوث اعظم شہنشاہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ سبحان اللہ۔ وہ لیندے چڑھ دے نام غوث دا، لیندے چڑھ دے نام غوث دا، تے لیندی خلقت ساری۔ سبحان اللہ۔ بھائی سفر تمہیں پوچھا گئے لیندے چڑھ دے، لیندے چڑھ دے مشرق سے لے کے مغرب تک، لیندے چڑھ دے نام غوث دا، تے لیندی خلقت ساری۔ اور کی ہویا غادر سننا، کی ہویا جے چند منہ کالے، اور کی ہویا جے چند منہ کالے تے کر بیٹھے انکاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون حضرت غوث اعظم شہنشاہ خدا؟ اور لوگوں اج ساڈے بھی پتر تے دھیاں پیدا ہوندے نے، لیکن ابو صالح نبی حضرت غوث پاک دے والد فرماندے نے جس رات حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی دی ولادت باسعادت دا وقت قریب آیا، اللہ اکبر لوگو آپ دے والد فرماندے نے میں خواب دے اندر کی دیکھنا وا، اللہ اکبر میں خواب دے اندر دیکھنا وا کہ سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ اپنے صحاب کے ساتھ اور بہت اولیاء کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ کیا شان ہے غوث کی! اور فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو صالح تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر دے اندر جڑا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، او دی شان قریب اس طرح ہوگی گی ولیاں دے اندر جس طرح محمد میں محمد کی شان نبیاں دے اندر۔ اور میرے بھائیو حضرت غوث اعظم بچپن کا زمانہ ہے، جس طرح سے اج کل اپنے بچیاں نوں کاری بابر صاحب دے گھر جو ہے مدرسے دے اندر مسجد اندر قرآن پاک پڑھان واسطے بھیجنے ہیں، اللہ سانو سارے نوں خود بھی تے اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اولی اولیاء صاحب کا ماننا آ رہا ہے ناول لوکاں نوں آندے نے اور فلاں چیزاں ہوندیاں نے، لیکن کاش اسی قرآن بھی پڑھیے، درود بھی پڑھیے، نماز بھی پڑھیے ہیں۔ تو میرے بھائیو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آنے چھوٹے جا بچے نے جدو مکتب دے اندر جاندے نے، مدرسے دے اندر جاندے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جدو بچیاں دے کول بیٹھنا شروع کر دینے تے ایک فرشتے دی ڈیوٹی ہے، وہ کہندا بچیو پیچھے پیچھے ہو جاؤ، اللہ دے ولی نوں جگہ دے دے وہ۔ بھائیو ایک واقعہ بس بیان کر کے ختم کر لیا۔ آپ دیاں بڑیاں شاناں نے انہاں وچوں ایک اے حضرت ہاں عبد القادر جیلانی آپ نے پڑھیا کی کیتا پڑھیا کی کیتا پڑھیا دین پڑھیا، نبی پاک دے دین پڑھے، عالم بنے۔ تے جدو عالم بن گئے تے آپ واز نہیں کرتے، تقریر واز نہیں کرتے، تو اللہ اکبر ایک دن ایسا ہو رہا کہ آپ فرمانے میں زور دا وقت ہے، اللہ اکبر میں خواب دے اندر کی دیکھنا وہاں کہ میرے تے تیرے آقا جناب ہاں ٹھیک آخر
فرمایا کہ ظہر دا وقت ہے نبی میں خواب دے اندر کی دیکھ رہا ہے کہ روایت دے مطابق خواب دے اندر اور دوسرا روایت دے اندر جاگ دے ہویا میں کی دیکھ رہا ہوں کہ سید الانبیاء امام الانبیاء خواب دے اندر تشریف لے آئے اور فرمایا عبد القادر بیٹا اب تو پڑھیا دین تے بعد کیوں نہیں کرتا لوکاں نوں دین کیوں نہیں دستا آپ فرماندے نے اللہ اپنا جان اس بغداد اندر بڑے بڑے خطیب نے بڑے بڑے فصیح و بلیغ نے میں نو درس دیا اور تقریر کر لگیا شرم ہوتی ہے چاکا لگ رہا ہے کہ لوگوں میرے آقا نے فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو سبحان اللہ سبحان اللہ منہ کھولو میرے آقا نے ایک مرتبہ اپنا لواب دہن نہیں وہ 2 مرتبہ نہیں 3 دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ نبی حضرت غوث پاک دے منہ دے اندر اپنا لواب دہن ڈال دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک دا لواب دہن ہو گئے حضرت قتادہ فرماندے نے کہ جنگ دے اندر میری آنکھ نکل گئی آنا نکل گیا تو میں کسی حکیم طبیب کو نہ گیا سیدھا آنا پھڑ کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میرے آنے نو پکڑ کے او دل رکھ دیتا تے اپنا لباب دہن لگایا تے میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر میری آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی بلکہ لوگ پوچھیا اے قطادہ تے دس جڑی پہلی آنکھ ہے او زیادہ نظر آئی یا او آنکھ جدے تے نبی پاک نے لباب دہن لگایا اتھوں زیادہ نظر آیا ہے تو کہنے لگے جتھے نبی پاک دا اور لباب دہن لگ گیا ہے او آنکھ جڑی ہے دوسری نالوں زیادہ میں نظر آਉਂਦਾ ہے ایک کھاری کھو دے اندر کھاری کھو کڑوا کھو دا پانی پاویں تو 100 من بھی اودے چینی پا دیو میٹھا ہو سکتا لیکن ایک دو دفعہ میرے آقا نے اپنا لباب دہن ایک کنویں دے اندر ڈالیا تے سارا پانی میٹھا ہو گیا سبحان اللہ اگر سونے دا لباب دہن جڑا ہے وہ قطادہ دی اکھ نوں لگے درست ہو جائے اور کنواں سارا میٹھا پانی ہو جائے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہونے جنہ دے منہ دے اندر مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لباب دہن ڈالیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا کی مقام ہوئے گا اور اینی تقریر کرنا اپنے سنن والے جو 400 بندہ دیکھتا سی اور کتنے یہودی کتنے عیسائی آپ دا بات سن کے مسلمانوں جانے سن نبی پاک دے لباب دہن دی اتنی برکت ہوئی اور جب مسجد مدرسے کے پہلو تقریر کرتے سن وہ بھی پڑھا گیا پھر جو ہے اپنے عیدگاہ میں چلے گا وہ بھی پڑھا گیا پھر آپ جنگل دے وچ شہروں میں باہر چلے گئے اتنی مخلوق خدا آپ دی تبلیغ سن کے مسلمان ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے محمد اکرام علی صاحب اور ان کے بیٹوں کو اللہ فیض اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہتر اجر عطا فرمائے اور اس محفل کو ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے آپ لوگ جتنے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم کرم